میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک میں انسان کی زندگی کے ہر غم، ہر دکھ، ہر سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایسے پیغامات دیے ہیں جو دلوں کو سکون دیتے ہیں، ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں اور انسان کو یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، نہ کوئی اس کے حکم کے بغیر نقصان دے سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ساری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تمہیں اتنا ہی فائدہ دے سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہی توحید کا یقین انسان کے دل سے خوف نکال دیتی ہے، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سننے والا ہے۔ جب تم اکیلے ہو تب بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم روتے ہو تو وہ تمہارے آنسو بھی جانتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو اسے ویسا ہی پائے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیات ایمان والوں کے دلوں میں یقین پیدا کرتی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ صرف ایک حکم سے پوری کائنات وجود میں آ گئی، تو تمہاری دعا قبول کرنا اس کے لیے کیوں کر مشکل ہو؟ بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کتنا قریب ہے۔ جب بندہ زبان سے اللہ کہتا ہے تو عرش والا رب اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ تو زندہ دل وہ ہے جو ذکر الہی سے آباد ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب زندگی میں مشکلات آئیں تو گلے شکوے نہ کرو، بلکہ وضو کر کے نماز پڑھو، کیونکہ یہی اللہ سے مدد مانگنے کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غم میں ہوتے تو فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آزمائشیں سزا نہیں ہوتی بلکہ محبت کی علامات ہوتی ہیں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حدیث میں ہے، جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے، اللہ اس کے گناہوں کو درخت کے پتوں کی طرح جھاڑ دیتا ہے، اور جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیات ہر مایوس دل کے لیے امید ہے۔ اللہ دور نہیں، وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کے بھی قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، تو جب تم دعا کرتے ہو اللہ تمہاری بات سنتا ہے اور تمہیں وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیات ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا صبر کو اپنا ہتھیار بناؤ، نماز کو اپنا سہارا اور دعا کو اپنی طاقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں قریب ہوں اور میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یقین رکھو، تمہارا رب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔